موجودہ جو قمری نظام ہے، جیسے آج ذی الحجہ کا مہینہ ہے، آگے محرم کا مہینہ آئے گا، یہ عین صحیح اور فطرت کے طور پر ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں، اس وقت یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی آج ذی الحجہ کا مہینہ، تو اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں، لیکن جو انگریز کا جو سال کہلاتا ہے، عیسوی سال جسے کہلاتے ہیں، اس میں اب تک کئی مرتبہ تبدیلی کی جا چکی ہے۔ 8 عیسوی میں تبدیلی ہوئی، 799 میں ہوئی، 1477 میں ہوئی، 1582 میں ہوئی، مہینے آگے پیچھے، دن آگے پیچھے ہو گئے۔ اور یہ تو وہ ہیں جو تاریخ بتاتی ہے کہ ان میں تبدیلیاں ہوئیں، اور جن کا نہیں بتاتی وہ کتنی ہیں اللہ جانے۔ تو کتنے ہی عرصہ یہ لوگ اپنی عبادات کو غلط مناتے رہے۔ ہم نے کبھی رمضان کو غلط نہیں منایا، رمضان کے روزے رمضان میں ہی رکھے، 10 محرم کا روزہ 10 محرم کو ہی رکھا، کبھی آگے پیچھے معاملہ نہیں ہوا۔ بہت ہی آسان نظام اللہ نے دیا کہ ہر آدمی پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، وہ چاند کو دیکھ کے فیصلہ کر سکتا ہے۔ چاند نظر آئے گا، ہر آدمی کہے گا پہاڑ پہ رہتا ہے یا شہر میں رہتا ہے، علم والا ہے یا بے علم والا، سمجھ لے گا نیا مہینہ شروع ہو گیا۔ کسی کیلنڈر کی، کسی اس کو تاریخ کی ضرورت نہیں۔ وہ آج الیکٹرانک کا زمانہ ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا، لیکن آج بھی کتنی ایسی جگہ ہوں گی، افریقہ کے جنگلات ہو سکتے ہیں، افریقہ کے جنگلات کو تو چھوڑیں، یہی ہمارے کتنے ایسے علاقے ہوں گے جہاں چیزیں نہیں ہوں گی، پاکستان کے اندر ہی۔ تو وہ لوگ بھی، ہر آدمی، شہر والا بھی دیکھنا چاہے تو لاہور والا بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور جب چاند بڑھتے بڑھتے 14 کو کامل پورا ہو جائے گا تو ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا 14ویں رات، پھر کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر جب مشرق سے چاند نکلا اور باریک ہونا شروع ہو گیا، بالکل ختمے کے قریب، خاتمے کے قریب، تو معلوم ہو جائے گا 27 28 کی شب چاند کی اب یہ جانے والا ہے۔ تو ہر آدمی چاند کے نظام کو محسوس کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کے لیے کسی الیکٹرانک میڈیا کی اور کسی بھی ہمیں کیلنڈر کی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں معلوم کیا جائے، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے۔ ہاں، ان کا ہونا وہ بہتر چیز ہے، لیکن ایک عام بات ہو رہی ہے کہ ایک عام آدمی سفر میں ہے، صحرا میں جا رہا ہے، سمندر کے سفر میں جا رہا ہے، تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کے تاریخوں کا تعین کر سکتا ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تاریخی نظام کی فطری عطا فرما دیا کہ یہ انسان کی روز مرہ کی ضرورت ہے، لہذا ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ وہ چاند کا اتار چڑھاؤ اور مہینہ کہتے ہیں، جبکہ عیسوی نظام کے اندر ایسا کرنا مشکل ہے کہ کوئی آدمی سورج اور چاند کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کر لیں آج کون سی تاریخ ہے، کون سا وقت گزر رہا ہے، تو بڑا مشکل۔ اچھا، ایک اور بات، جس کی جو قمری نظام ہے نا، چاند والا، قمر کہتے ہیں چاند کو، مون، یہ جو چاند والا نظام ہے، قمری نظام، یہ گزشتہ شریعتوں کے اندر بھی رائج رہا، پچھلی امتوں کے اندر بھی یہ رائج رہا، جبکہ جو عیسوی نظام ہے اس کو ثابت کوئی نہیں کر سکتا کہ پچھلے انبیاء نے اس کو فالو کیا۔ یہ وہ نظام ہے جو انبیاء کی ترتیب میں رہا۔ پھر قمری مہینوں کہتے ہیں ایک اور نام، بات بہت اہم، آپ سن چکے ہیں کہ جو انگریزی مہینے ہیں ان کی نسبت کسی نہ کسی بادشاہ کی طرف ہے یا دیوتا کی طرف ہے، لیکن ان اسلامی سن کا آغاز نبی علیہ السلام کی ہجرت سے ہوتا ہے، جو ہر قسم کے مفاسد، شرک، نجوم، ہر قسم کے رضائی سے بالکل صاف ستھرا اور خالص اہم روحانی عبادت ہے، جبکہ دوسرے سالوں کے اندر، مہینوں کے اندر یہ نسبت نہیں رہتی۔ کسی میں کسی ملک اور قوم کا کوئی خاص واقعہ ہے، کسی بادشاہ کی طرف نسبت ہے، کوئی فتح کی طرف نسبت ہے، تو مختلف نسبتیں ہیں، لیکن یہ صاف ستھرا ہے، ہر قسم کے شرک و بدعات سے پاک ہے۔ ایک اور بہت ہی پیاری بات، قمری نظام میں اسلامی تہوار جو آتے ہیں، روزہ رکھنا، عید کرنا اور مختلف چیزیں، یہ مختلف موسموں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ روزہ کبھی گرمی میں آئے گا، کبھی سردی میں آئے گا۔ اس سے دو باتیں ہوئیں، ایک تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں میرے بندے وہی مانتے ہیں کہ نہیں، کہ گرمی میں آئے گا تو رکھنا ہے، سردی میں آئے گا تو رکھنا ہے۔ اللہ ہم نے تو روزہ رکھنا ہے، ہم تو ماننے والے ہیں، ہم نے قبول کر لیا اور ہم نے عمل کرنا ہے، سردی میں آئے تو بھی رکھیں گے، گرمی میں آئے تو بھی رکھیں گے۔ یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، سردی کے روزے کا رنگ الگ ہے، گرمی کے روزے کا رنگ الگ ہے۔ اگر صرف سارا سال ایک ہی جیسا رہتا، کسی سردی میں ہی آتا، تو اس کے اندر سے ذائقہ اور مزہ ختم ہو جاتا، جو کیفیات اندر کی ہیں وہ نہ رہ پاتی۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف چیزیں دی، یکسانیت سے ہی گھبرا جاتا ہے۔ اور
اگر ایک ہی جیسا رہتا نا زندگی بھر اس سے اکتا بھی جاتا، گھبرا بھی جاتا۔ انسان کی طبیعت ایسی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ نظام عطا فرما دیا کہ طبیعت کے مطابق بھی ہے، فطرت کے مطابق بھی ہے، اور اصل چیز گرمیوں سے سردی حکم آگے روزہ رکھنے کا اللہ ہمیں رکھے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر بندگی کو دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ قمری نظام میں اسلامی تہوار جب آنا ہوتا ہے نا، ایک کریز ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کس کا چاند ہوگا، کس چیز کا ہوگا، ایک کریز ہوتا ہے۔ اگر شمسی نظام کو دیکھا جائے تو ہر چیز پہلے سے 100% معلوم ہوتی ہے کہ جی فلاں دن اس دن آنا ہے، فلاں جو تہوار ہے اس دن آنا ہے، کسی قسم کا کوئی کریز نہیں رہتا، کوئی طبیعت کے اندر دلچسپی، کوئی انٹرسٹ، کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اب یہاں ایک انتظار ہوتا ہے، پتہ نہیں 29 کا چاند آ جائے، 30 کا چاند آ جائے، ایک شوق ہوتا ہے، اور جیسے ہی پتہ لگتا ہے چاند نکل آیا تو خوشی کی لہر جو ہے نا ہر ایک کے اندر خوشی آ جاتی ہے۔ تو یہ خوشیوں کو دینے کا نظام ہے، اور جب پہلے سے ہی پتا ہو، 100 سال پہلے سے پتا ہے 100 سال بعد بھی یہی ہونا ہے، تو یہ کریز اور یہ توجہ، یہ دلچسپی، یہ خوشی نہیں حاصل ہوتی، یہ فطرت کے مطابق ہے بالکل۔ اس کے علاوہ قمری نظام جو ہے چاند والا، اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں تقریباً وہ چاند ہی سے ریلیٹڈ ہیں، چاند ہی سے وابستہ ہیں۔ رمضان مبارک، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ایام تشریق، حج کا معاملہ، یہ سارا کچھ سارا جو بھی ہے یہ قمری نظام سے ہی دیکھا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ زکوٰۃ یہ بھی قمری نظام پر ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بہت سارے لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں انہوں نے تاریخ طے کر لی انگریزی، کیونکہ 30 جون کو ہم حساب کرتے ہیں تو 30 جون کو ہی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم 31 دسمبر کو کرتے ہیں کلوزنگ، تو 31 دسمبر کو ہی کر لیتے ہیں۔ بھائی آپ کلوزنگ جو ہے اپنے کاروبار کی چاہے 31 دسمبر کو کریں یا 30 جون کو کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر اس کو بھی آپ اسلام کے مطابق کر لیں تو یہ عین عبادت بھی ہو سکتا ہے، اور لیکن زکوٰۃ تو قمری حساب سے ہی ہوگی، وہ 30 جون اور 31 دسمبر کو فالو نہیں کیا جائے گا، وہ قمری حساب کو دیکھا جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ یہ تو محرم کو زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان کو اصل تو معلوم ہونا چاہیے کہ کس دن وہ بالغ ہوا۔ اصل میں ہماری اقتدار، نشو و نما اسلام کے مطابق ہوئی نہیں، ہمیں ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ بالغ ہونے کی قمری تاریخ کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ قمری تاریخ کے حساب سے اس کے اوپر احکامات ہوں گے۔ پھر اس کے بعد مال آیا، صاحب نصاب بنا، اب یہ نظام بھی قمری تاریخ کے تحت چلے گا۔ اگر کوئی آدمی رجب میں مال اس کے پاس آیا ہے اور رجب میں سال پورا ہوتا ہے تو رجب میں زکوٰۃ واجب ہے، رمضان کا تعلق نہیں ہے۔ ہم نے رمضان کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھ لیا، بعض لوگ ایسا سمجھ لیتے ہیں، یا اس کی فضیلت کی وجہ سے جو مہینے کے اندر اللہ کے راستے میں دینے کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن جو نظام ہے، جو نظام کی اصل ہے، وہ تو تاریخوں کے اعتبار سے ہے کہ کس دن آپ کے پاس مال آیا، اگر وہ شوال میں آیا تو شوال میں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بہرحال اس کو انفرادی طور پر انسان معلوم کرے اور سمجھ کے اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اسی طرح بچے کا بالغ ہونا، طلاق کے بعد عدت، یہ ساری چیزیں قمری نظام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اسلام کا پورے کا پورا جو سرکل گھوم رہا ہے، دائرہ، وہ قمری نظام کے گرد ہی گھوم رہا ہے۔ تو اس کو معلوم ہونا، اس کے بارے میں اپنی پوری انفارمیشن رکھنا، معلومات رکھنا، یہ عبادت ہے۔